قل اعوذ برب الناس. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے، خیر الکلام ما قل ودل، جو محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ نے خوبی دی. الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ کے اندر سمندر محیط ہوتا ہے. اللہ سے رب کی رشی کرتے ہیں کتنی مرضی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اسی چیز کی وضاحت اور اسی چیز کی تخصیص اور اہمیت ہمیں بتائی کہ ہم نے پناہ کس سے مانگنی ہے جو ساری مخلوقات کو خوراک پہنچانے والا ہے. اگر کوئی اور ہے تو پھر اس سے مانگتے ہیں. بتائے نا کہ کائنات کے اندر کوئی اور ایسا رب ہے. والدین کے لیے بھی لفظ رب اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن والدین بھی ایسی تربیت نہیں کر سکتے، ایسا بندوبست نہیں کر سکتے. بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے، لیکن بادشاہ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے تصرفات نہیں ہوتے، اتنے اختیارات نہیں ہوتے جو اختیارات، جو طاقتیں، جو تصرفات میرے رب کے پاس ہیں. تو لہذا اس اہمیت کے پیش نظر جب ہم اس رب سے پناہ مانگیں گے تو پھر دنیا کے سارے شر، دنیا کی تمام نقصان دہ چیزیں ہمیں اس خالق کائنات کے سامنے چھوٹی دکھائی دے گی. ہماری نگاہ میں ہوتا ہے یہ مصیبت بہت بڑی ہے، یہ مشکل بہت بڑی ہے، یہ آزمائش بہت بڑی ہے، لیکن اللہ اکبر ان ساری مصیبتوں سے، ان ساری مشکلات سے، ان سارے آلام سے، ان ساری مخلوقات سے، ان تمام شر سے سب سے بڑا اللہ ہے. قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد میں مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، مالک ہے. ایک اور بات کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین. کیونکہ صرف اگر آپ بنیادی اعتبار سے سمجھیں تو شاید سمجھ نہ آئے. چکا جاتا ہے ہوگا آخرت نقد ہے، دنیا ادھار ہے. جب ادھار والی بات ہوتی ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی، جو نقد مل رہا ہوتا ہے اس کی انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اب جہاں فرمایا مالک الناس، لوگوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کیسے مالک ہے. حالانکہ اگر وہ چاہے میری دھڑکنوں کو روک دے، اگر وہ چاہے میری قوت سماعت کو روک دے، اگر وہ چاہے میری قوت بصارت کو روک دے، وہ چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن بنا دے، وہ چاہے تو میری زندگی ختم کر دے، وہ چاہے تو کسی کو نیا جنم دے دے. اس کائنات کے اندر دوبارہ زندگیاں بھی ملی ہیں. حالانکہ اللہ کا اصول ہے جو دفعہ مرے گا وہ حشر میں اٹھے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 70 بابے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نرى اللہ جہرة، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں پھر ایمان قبول کریں گے. ایمان قبول کرنے کے لیے بھائیوں شرطیں نہیں. جنہوں نے بغیر شرطوں کے ایمان قبول کیا ہے، بغیر شرطوں کے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہے، ان کے لیے پھر کامیابی اور کامرانیاں ہیں. اللہ نے کہا اچھا آ جاؤ، لیکن میرا اصول ہے. قرآن اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ. دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی آنکھ جو ہے رب کو نہیں دیکھ سکتی. کہا تھا کوئی دور پہ آؤ، اگر تم نے وہاں میرے نور کی ہلکی سی تجلی برداشت کر لی تو پھر شاید تم مجھے بھی دیکھ لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو 70,000 نورانی پردے کنٹرول کر رہے ہیں. ایک پردہ ہٹایا اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ 70 بابے جو ہے وہ مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، کیونکہ مالک الناس، حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی خالق وہ ہے، زندگی کا بھی موت کا بھی. موسیٰ علیہ السلام لمحات کے بعد بیدار ہوئے، ہوش آئی، کہا یا اللہ یہ قوم تو پہلے بڑی باقی نافرمان، پہلے بات نہیں مانتی، پہلے بات نہیں سنتی. اگر جا کے میں نے کہا کہ وہ 70 بابے مر گئے ہیں، انہوں نے میری بات بالکل ہی نہیں مانی، لہذا انہیں زندہ کر دیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں دوبارہ زندگی دی. مالک الناس یہ ہے مالک. دنیا جہان کا جتنا مرضی روپیہ پیسہ لگا دے، لیکن ایک مرتبہ جو انسان مر جائے ساری کائنات کے ڈاکٹر مل کے اسے زندہ کر سکتے. یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے. مالک الناس حقیقی مالک وہ ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مالک یوم الدین. اگر تمہیں دنیا میں رہ کے میرے مالک ہونے کی سمجھ نہیں آ رہی نا تو پھر اس دن کا تصور کرو
جب سارے بادشاہ، سارے حکمران، سارے روپے پیسے والے، سارے نیک، سارے فاجر اللہ کے سامنے برہنہ اکٹھے ہوں گے، جسموں پہ لباس بھی نہیں ہوگا، سروں پہ صہبان نہیں ہوگا، اور انبیاء بھی اللہ کا غصہ دیکھ کے اس دن کانپ رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور یہ التجا کر رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی، اللہ آج ہمیں بچا دے۔ تو اللہ سے پوچھیں گے کہ وہ دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں کہ جنہیں میں نے بادشاہت دی تھی تو وہ مجھے بھول گئے تھے؟ اینا ملک الارض، وہ زمینی بادشاہ کدھر ہیں، زمینی حکمران کدھر ہیں؟ تو اس دن وہ ساتھ چھپاتے پھریں گے، اپنے گھٹنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ مالک الناس حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اتنی طاقت والے رب سے ہم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الہ الناس، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں، سہولتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ الہ الناس، اللہ آخری تعارف سورت میں اپنا کیا کروا رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب کی، جس مالک کی تم نے عبادت کرنی ہے، جس الہ کو تم نے ماننا ہے، جس کے سامنے تم نے جھکنا ہے، جس کے سامنے اپنی نیازِ دلی کو جھکانا ہے، جس کے سامنے تم نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی ہے، الہ الناس، ساری کائنات کا الہ کون ہے؟ لوگوں نے بڑے بڑے الہ بنائے ہیں، لیکن اس کے اوپر تفصیلی بحث انشاءاللہ آئندہ جو میں سورہ اخلاص کے موضوع میں کریں گے کہ لوگوں نے بڑے بڑے الہ بنائے ہیں، لیکن حقیقی الہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، ایسا الہ جس کے برابر کوئی ہو سکتا ہی نہیں، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی اولاد، اور کائنات کی کوئی شخصیت۔ اللہ جتنا مرضی علم دے دے، اللہ جتنی مرضی طاقت دے دے، لیکن وہ اللہ کے برابر ہو سکتی نہیں۔ اب 3 آیات میں اللہ نے تعارف کروایا، کیونکہ اصل اہمیت یہ تھی کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ اب میں اگر محتاج ہوں، مجھے کوئی ضرورت پڑی ہے، مثال کے طور پہ پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، اور میں اپنے کسی ایسے بھائی کے پاس مانگنے کے لیے گیا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ میری ضرورت پوری کر دے گا، پھر میں سفر کر کے اس کے پاس بھی جاؤں گا، پھر اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاؤں گا، کیونکہ ہاتھ پھیلانا اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا جس خالق کائنات سے میں نے مانگنا ہے، جس مالک کائنات سے میں نے مانگنا ہے، اب اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں، اس کے پاس جو ہے کتنی تصرفات ہیں، پہلے اللہ نے اس چیز کی اہمیت بتلائی تاکہ میرے ذہنوں سے یہ باتیں ختم ہو جائیں کہ میرے اوپر جتنا مرضی بڑے سے بڑا شیطان حملہ آور ہو جائے، میرے اوپر جتنا مرضی بڑے سے بڑے انسانوں کا جماعت میرے اوپر حملہ آور ہو جائے، اگر وہ خالق کائنات بچانا چاہے تو ایک ذرے کے برابر بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ ساری ہے تو اس کی جانب سے ہے۔ اب پہلے 3 آیات میں اللہ نے یہ تعارف کروایا، اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ اب 3 آیات میں ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ مجھے وسوسے سے پناہ دے دے۔ سورہ فلق میں کیا تھا؟ ساری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ لی، ساری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ لی، لیکن یہاں دیکھیں صرف ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بکار یہ چیز اتنی خطرناک ہے جو ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ وسوسہ کہ انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ بھئی بتائے رب کو کس نے پیدا کیا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ اس نقطے کے اوپر بڑے سارے لوگ ایسے جنہوں نے بے دینی اختیار کر لی، لا دینی اختیار کر لی، بہت سارے ایسے لوگ اس وسوسے میں پڑ گئے کہ اب قبر کے اندر کیا معاملات ہوں گے، اب اس کی باریکی میں پڑھتے گئے، ایک وقت آیا کہ وہ صراط مستقیم سے ہی ہٹ گئے۔ اسی طرح حشر کے معاملات، اب دیکھیں یہ تینوں معاملات ایسے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، لیکن جتنا نہیں بتایا اس کے اوپر غیب پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح کے وسوسے
انسانوں کی جانب سے بھی، شیطان کی جانب سے بھی اور ہماری اپنی جانب سے بھی پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان کی طرف سے، اولما اصابتکم مصیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 165 میں ذکر کیا ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دندان مبارک بھی شہید کیا گیا، آقا علیہ السلام کو بھی تکلیف دی گئی، تو اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ حالانکہ اس سے پہلے دیکھیں بدر کے میدان میں بھی لڑے تھے، تعداد کم تھی، وسائل کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا، اللہ کے اوپر توکل بھروسہ تھا، اللہ کی یہ بھی مدد شامل حال تھی، اللہ نے فتح دے دی، کیونکہ وہ خالق کائنات بغیر اسباب کے بھی ساری کائنات کا نظام چلانے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن یہاں احد کے میدان میں شکست کیوں ہوئی؟ من عند انفسکم، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں کا وسوسہ تھا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہے، آج ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، آج ہمارے پاس اسباب زیادہ ہیں، لہذا تم نے اللہ کی رحمت کے اوپر جو امیدیں تھیں وہ چھوڑ دی، تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بھروسہ ہوا، اسباب کے اوپر بھروسہ ہوا، من عند انفسکم، کہ تمہارا اپنا وسوسہ تھا، رب کی رحمت روٹھی، رب کی نصرت روٹھی، وہ شامل حال نہیں ہوئی، ایک جھٹکے کے اندر ہی 70 مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ کہ انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے من عند انفسکم، یہ اپنے وسوسوں کی وجہ سے، رب ناراض ہوتا ہے میرے اندرونی وسوسوں کی وجہ سے، رب کی رحمت روٹتی ہے میرے اندرونی وسوسوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ رب کا ظلم نہیں ہوتا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ تمہارے اوپر جو بھی آفت آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں جس تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس میں رب کا ظلم نہیں ہوتا، بلکہ میرے اپنے برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، ان کی شامت ہوتی ہے، اور میرے اندرونی وسوسوں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے وسوسے دو طرح کے ہیں۔ ایک وسوسہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رب کی بات ماننے نہیں دیتا، یعنی کہ کفر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، بدعات خرافات کی طرف انسان کو مصروف رکھتا ہے، اس کی توجہ دین اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ایک اس کا وسوسہ یہ ہے، اور دوسرا وسوسہ وہ ہے کہ جو لوگ رب کی مانتے ہیں تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں نیکی کم کرنے دوں، میں انہیں بھلا دوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں جہاں تک یہ کلمات کی آواز آتی ہے شیطان گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، دوڑنے لگاتا ہے کہ یہاں تو رب کی کبریائی کلمات بلند ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، وہ بھاگتا ہے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آتا ہے اور آگے پھر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیا وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ کہتے ہیں یار دکان پہ بیٹھے دیکھو صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا، صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، ابھی بھی تو یہ ایک دو گاہک آئے، ابھی اذان ہوئی ہے، 15-20 منٹ باقی ہیں، لہذا بڑا ٹائم ہے ابھی، یہ ایک کسٹمر جو ہے بھول ڈال لو، اسے پاری کر لو پھر چلے جانا، ایک کو پاری کیا دوسرا آ گیا، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ اب کرتے کرتے وقت آتا ہے شیطان نے وہ بات ذہن سے بالکل محو کر دی کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی تھی، جس نے تو پہلے جھٹکے میں اس وسوسے کو ختم کر دیا، من شر الوسواس الخناس، اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے توفیق مانگی نماز پڑھنے کی، تو پہلے جھٹکے میں وسوسے کو ختم کر دیا کہ نہیں اتنا مرضی ٹائم ہو، میں نے اب جا کے جنت میں وقت گزارنا ہے، کیونکہ روئے زمین کے اوپر جنتی ٹکڑے کون سے ہیں؟ وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ جس نے تو لبیک کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر فوراً سے آ گیا، اب وہ شیطان کے وسوسے سے بچ گیا، لیکن جو اس وسوسے کا شکار ہو گیا کہ بھی بڑا وقت ہے، اچھا چلا جاؤں گا، ابھی جاتا ہوں، اب شیطان نے بات ذہن سے بھلا دی، حتیٰ کہ نماز جماعت بھی نکل گئی، حتیٰ کہ نماز قضا بھی ہو گئی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔
اور ایسے وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ہماری توجہ کدھر ہے؟ گھر کا سارا حساب کرنے میں، کبھی فلاں بل بھی آیا، فلاں بل بھی آیا، وہ ادھر اتنے پیسے دینے ہیں، ادھر اتنے لینے ہیں، یہ معاملہ، دکان کا حساب، فیکٹری کا حساب، بچوں کا حساب، لین دین کے معاملات. اب سارے خیالات، سارے حساب کتاب کہاں ہو رہے ہیں؟ نماز میں. من شر الوسواس الخناس، شیطانی وسوسے. اب نماز میں سارے حساب کتاب کر دیے. اب نماز پڑھتے پڑھتے میں بھول گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہترین وظیفہ اپنے پیارے صحابی کو بتایا تھا، صحابی کا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، تو آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، تم اسے پڑھتے رہو گے، تمہارے لیے جنت بھی تیار ہوگی اور تم اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ اس ذکر کو کثرت سے پڑھیں کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق بھی تو نے دینی ہے اور برائی سے بچنے کی ہمت بھی تو نے دینی ہے. اگر ہم مسجد میں جمع ہیں ذات ذکر، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس رب کی دی ہوئی توفیق ہے. اگر ہم حرام کھانے سے محفوظ ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس خالق کائنات نے ہمیں بچنے کی توفیق دی ہے. تو نبی صاحب نے کیا نصیحت کی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، یہ جنتی خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور دوسرا کہ ہماری نمازوں میں وسوسے شیطان کی جانب سے کیوں آتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. صحابہ کی نمازوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کی نمازیں اٹھا کے دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں سے، تو صحابہ رو رہے ہیں، چیخیں مار مار کے روتے ہیں. خود محبوب پیغمبر علیہ السلام اتنا روتے ہیں، ازواج مطہرات اور صحابیات بیان کرتی ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس طرح روتے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں نماز میں وسوسے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. یہی نماز، اسے مومن کی معراج کہا گیا تھا. جیسا کہ معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، اسی طرح انسان حالت نماز میں رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی باتیں سنوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں. تو ذات ذکر یہی فرق ہے ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں کہ ہماری نمازوں میں سے وسوسے کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں، رب سے مانگ کیا رہا ہوں، کس چیز کی پناہ مانگ رہا ہوں. لہذا نمازوں کا ترجمہ سیکھیں، پھر آپ کو اسی نماز میں مٹھاس ملے گی، سرور ملے گا، اطمینان آئے گا. آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ ہم رب کے ساتھ معراج والا تعلق قائم کریں. اسی طرح انسانوں کی جانب سے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ میں اپنے کسی بزرگ کے پاس، اپنے کسی عزیز کے پاس، کسی بھائی کے پاس گیا مشورہ لینے کے لیے کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اب مشورہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. جس سے مشورہ مانگا جائے اب حق ہے کہ وہ اچھا مشورہ دے. 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مشورہ مانگا جائے تو اچھا مشورہ، خیر والا مشورہ دیا جائے. اب مشورہ مانگا، اب وہ کیا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میری لائن کا مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے، اگر میں نے اسے بتا دیا تو کہیں میرا رزق کم نہ ہو جائے. اگر میں نے اسے اس لائن کے بارے میں آگاہی دے دی، جو کام میں کر رہا ہوں میرے کسٹمر کہیں یہ نہ توڑ لے. اللہ کتنے افسوس کی بات. اللہ نے پہلی آیت میں بتایا قل اعوذ برب الناس. یہ رزق تمہیں فیکٹری نہیں دے رہی، یہ رزق تمہیں کارخانہ نہیں دے رہا، یہ رزق تمہیں تمہاری دکان نہیں دے رہی، یہ رزق تو خالق کائنات دے رہا ہے. اگر کوئی اچھا مشورہ مانگتا ہے، اچھا مشورہ دے کے رب کی طرف سے خیر سمیٹو، رب کی طرف سے رحمت سمیٹو. لیکن وہاں لوگوں کی طرف سے وسوسے کیا ہے؟ اچھا مشورہ نہیں دینا بلکہ الٹے رستے پہ ڈال دینا ہے تاکہ اور زیادہ انسان نقصان کا شکار ہو. تو ان سارے وسوسوں سے کیسے بچنا ہے؟ ان 2 صورتوں کو پڑھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر، عصر، عشاء کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے دنیا جہان کے تمام شر سے، دنیا جہان کے تمام نقصانات سے رب کی پناہ مانگا کرتے تھے.